باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزاہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ قرآن کریم کی روح سے حق ہمیشہ غالب ہوتا ہے اور باطل کا معنی ہی مٹنے والا ہوتا ہے، لہذا باطل مٹ جاتا ہے اور حق غالب آ کر رہتا ہے۔ حق ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کی نصرت کے ساتھ کامیاب رہا ہے، لیکن ایک اور جو ہمارے معاشرے میں آج سے نہیں بلکہ شروع سے ہی یہ ایک طریقہ کار رہا ہے، حق اور باطل کو گڑبڑ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کو آپس میں مخلوط کر کے ملا کر اور ایک چیز ایجاد کی جاتی ہے، کیونکہ باطل اگر خالصتاً باطل رہے تو اس کے کوئی قریب بھی نہ جائے اور اس کے نام سے ہی لوگ ڈریں، لیکن باطل کا ہمیشہ سے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حق کا لبادہ اوڑھتا ہے اور حق کا لبادہ اوڑھ کر پھر معاشرے میں وہ حق جیسی چیز پیش کرتا ہے اور ہوتی حقیقت میں وہ باطل ہے۔ لباس اس کے اوپر، پردہ اس کے اوپر وہ حق ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ چیز باطل ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا ایک خوبصورت کلام محمد بن مسلم راوی ہے، وہ کہتے ہیں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، میں آپ کو بتاتا ہوں حق اور باطل کو آپس میں مخلوط کیوں کیا جاتا ہے، ان لوگوں کی اغراض و مقاصد کیا ہیں۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایھا الناس انما بدء وقوع الفتن اہواء تتبع و احکام تبتدع۔ یہ جو فتنے پیدا ہوتے ہیں، ان فتنوں کے وقوع کا آغاز کیا ہوتا ہے، کیوں فتنے واقع ہوتے ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے لوگوں کی ایسی خواہشات ہوتی ہیں جو وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ان کے ایک خاص اغراض و مقاصد ہوتے ہیں اور وہ فتنوں میں لوگوں کو ڈالتے ہیں اغراض و مقاصد کے لیے، وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے چاہتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر وہ احکام تبتدع، ایک تو خواہشات ہو گئی اور دوسرا یہ ہے کہ وہ نئے دین میں احکام پیدا کرتے ہیں، بدعتیں پیدا کرتے ہیں۔ جب یہ بدعتیں پیدا ہوتی ہیں اور خواہشات کی پیروی کی جاتی ہے تو مولا فرماتے ہیں پھر فتنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور مولا فرماتے ہیں یخالف فیہ کتاب اللہ، اس میں پھر اللہ کی کتاب کی مخالفت کی جاتی ہے۔ اللہ کا قرآن کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے اور لوگ کچھ اور بنا رہے ہوتے ہیں، پھر یتولی فیہا رجال رجالا، لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے پیرو بناتے ہیں، اس میں لوگ اپنے گرویدے بناتے ہیں۔ لوگوں کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق بات کرتے ہیں نا، تو پھر لوگ ان کے سامنے نعرے لگاتے ہیں، زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں اور ان کو داد دیتے ہیں۔ یہ حق اور باطل کو ملانے کی اغراض و مقاصد ہوتی ہیں۔ مولا فرماتے ہیں فلو ان الباطل خلص لم یخفى علی ذی حجن، اگر باطل خالصتاً باطل رہے تو پھر کوئی بھی صاحب عقل اس سے وہ باطل پوشیدہ نہیں رہتا اور وہ ہر عقل مند آدمی سمجھ جاتا ہے کہ یہ باطل ہے۔ وَلَوْ أَنَّ الْحَقَّ خَالَصَ لَمْ يَكُنْ اخْتِلَافٌ فِيهِ، اور اگر حق خالصتاً حق رہے تو پھر کسی کو حق کے بارے میں کوئی اختلاف ہی نہ ہو۔ لیکن مولا فرماتے ہیں ہوتا کیا ہے، مِنْ هَذَا يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا زِغْصٌ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا زِغْصٌ، کچھ باطل سے لیا جاتا ہے، کچھ حق سے لیا جاتا ہے، فَيُنْزَجَانِ، اور پھر ان دونوں کو آپس میں ملا دیا جاتا ہے۔ یعنی حق اور باطل کو ملا کر اوپر سے غلاف اس کے اوپر حق کا ڈالا جاتا ہے اور پھر لوگوں کے سامنے حق ہوتا ہے جبکہ اندر سے وہ سب کچھ باطل ہی ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، جو محمد و آل محمد کا ماننے والا ہوتا ہے اس کو وہ اندر سے چیز دیکھنی چاہیے۔ ہمارا جو اس وقت نظریہ ہے، تشیع کا جو نظریہ ہے، شروع سے ہمارا
अहले बैत पैगम्बर के ज़माने से लेकर आज तक जो तशय्यो का नज़रिया है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो नज़रियात तकसीम हुए, वहाँ से लेकर तशय्यो का नज़रिया क्या है? हम कहते हैं कि ये नहीं देखना चाहिए कि मिंबर पर बैठा कौन है, बल्कि ये देखना चाहिए कि मिंबर पर बैठना किसको चाहिए। हमारा किसी के साथ झगड़ा, दूसरे लोगों के साथ हमारा झगड़ा मुसल्ले का नहीं है, हमारा मिंबर का झगड़ा है। हम शुरू से ये कहते आए हैं, अहले हक को, अहले इल्म को मिंबर पर बिठाओ, जो इस मिंबर पर बैठने के अहल है। लिहाजा इसलिए मोमिनीन को भी हक और बातिल को पहचानने की जरूरत है। जब हक और बातिल को नहीं पहचानेंगे तो फिर हक और बातिल आपस में मखलूत नजर आएंगे, किसी को हकीकत का इल्म नहीं होगा। लिहाजा पहचानने की जरूरत है।